شعبان کی 15ویں رات جو ہے وہ فیصلوں کی رات ہے۔ اس رات ساری چیزوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ایک معنی میں ایک سال کا بجٹ طے ہوتا ہے شعبان کی 15ویں رات کو، باضابطہ اس حوالے سے کہ کون مریں گے، کون پیدا ہوں گے، کتنوں کو رزق دیا جائے گا، کتنوں کو بیماریاں دی جائیں گی، کتنوں کو حادثات کا شکار بنایا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت شب برات میں فیصلہ فرماتا ہے۔ تو قرآن کے نزول کے لیے بھی اللہ رب العزت نے اسی رات کا انتخاب فرمایا ہے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ حدیث سنن ابن ماجہ میں آئی ہے، شعب الایمان میں آئی ہے، کنز العمال میں آئی ہے، تفسیر در منصور میں آئی ہے۔ یہ حدیث آپ نے بچپنے سے سنی ہے، مگر اس کو دہرانا انتہائی ضروری ہے تاکہ بات کلیئر ہو سکے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب 15ویں شعبان کی رات آئے تو اس کی رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مغرب ہی سے، اس رات کی مغرب ہی سے آسمانی دنیا کی طرف نزول جلال فرماتا ہے، خصوصی رحمت فرماتا ہے۔ فیقول، اور اللہ رب العزت پوچھنے لگتا ہے، الا من مستغفر فاغفر له، کوئی ہے بخشش کا طلبگار، میں اس کو بخش دینا چاہتا ہوں۔ الا مسترزق، کوئی ہے رزق کا طلبگار، فارزقہ، میں اس کو رزق دینا چاہتا ہوں۔ الا مبتلا، ہے کوئی بیماریوں میں مبتلا، پریشانیوں میں مبتلا، فاعافیہ، میں اسے عافیت عطا فرمانا چاہتا ہوں۔ الا کذا الا کذا حتی یطلع الفجر، اسی طرح اللہ تعالیٰ مغرب سے لے کر فجر تک پوچھتا رہتا ہے کوئی بیمار ہے تو شفا دوں گا، پریشان حال ہے تو پریشانیوں کو دور فرماؤں گا، اور اگر مصیبت میں مبتلا ہے تو اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا، زندگی مانگتا ہے تو زندگی دوں گا، رزق مانگتا ہے تو رزق دوں گا۔ یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام عام طور پر یہ رات آتی تھی، چلی جاتی تھی، مگر لوگوں کو اطلاع نہیں ملتی تھی۔ شب برات کا یہ ایک انعام کے طور پر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلا دیا کہ لوگ آج تمہاری زندگیوں کا فیصلہ ہونے والا ہے، اب تمہیں میں نے اطلاع دے دی ہے کہ تم اب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاؤ، زندگی چاہتے ہو، رزق چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، شانتی چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، راحت چاہتے ہو، بولو اپنے پروردگار کو، وہ آج فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اور وہ ایسا نہیں ہے جو مجبور ہے، وہ مرضی کا مالک ہے، وہ مولا ہے، وہ جس کے بارے میں جو چاہے لکھ سکتا ہے، مٹا سکتا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، وہ جو چاہتا ہے لکھتا ہے، وہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے۔ وعنده ام الکتاب، اور ام الکتاب اس کے پاس ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم پر رحم کھایا جائے تو دو کام کرو، ایک کام یہ کرو کہ روزہ رکھ لو، تاکہ روزے کی وجہ سے اللہ، میرا بندہ روزے دار تھا، اللہ رحم فرما دے گا، پورے سال تم پر کرم فرما دے گا، وہ بڑا کریم رب ہے۔ دوسرا، قیام کرو، راتوں میں جاگ کر عبادت کرو، تلاوت کرو، استغفار کرو، درود پڑھو، سلام پڑھو، تاکہ اللہ کو رحم آ جائے تم پر، اور اس ایک رات کی عبادت کی وجہ سے تمہارا پورا سال اللہ رب العزت مبارک بنا دے اور زندگی کے تمہارے فیصلے بہتر ہوں۔ تو یہ حدیث مبارک کے ذریعے بات انتہائی کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ رات فیصلوں کی رات ہے، اور یہ رات بڑی برکت والی رات ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں حوالے دیے ہیں، حوالے پھر ایک مرتبہ ہمیں ذہن نشین کرنا ہے۔ کنز العمال ہے، سنن ابن ماجہ ہے، تفسیر در منصور ہے، شعب الایمان ہے امام بہقی کی۔ یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں، چھوٹی موٹی کتابیں نہیں ہیں، حدیث کی بڑی بڑی کتابیں مانی جاتی ہیں۔ سنن ابن ماجہ تو احادیث کے ذخیرے میں سیاہ ستہ میں شمار کی جاتی ہے، اس کی روایت مبارکہ ہے، جس سے ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ اس رات کی بڑی اہمیت ہے۔